پاکستان میں الیکشن ہو گئے اور بہت ہی ڈیوائیڈڈ رزلٹ سامنے آئے۔ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک طرح سے وکٹری سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زخمی پاکستان ہے۔ اس زخمی پاکستان سے ان کی کیا مراد ہے اور پاکستان کیسے زخمی ہے اور پاکستان کی عوام کیسے زخمی ہے، یہ میں آج کے ولاگ میں بات چیت کروں گا۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ نواز شریف کیا کہتے ہیں۔ کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہم صرف اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے، جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے کون کون سے منصوبے بنائے آپ کو معلوم ہے۔ تو نواز شریف کا یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے لیے کس نے کیا کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور ان کی ذات نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن پاکستان زخمی کیوں ہے؟ اور جب سے عمران خان کی سرکار گئی ہے تب سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے سپورٹرز زخمی حالت میں ہیں، اور جب وہ پاکستان میں سرکار نہیں بھی چلا رہے تھے تو عمران خان جب سے سیاست میں آئے ہیں وہ بالکل زخمی حالت میں ہی سیاست کرتے رہے۔ کبھی وہ کنٹینر پر چڑھ دوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی مجھے تو امپائر کی انگلی کی تلاش ہے، جو زرداری کی گورنمنٹ ہو یا نواز شریف کی گورنمنٹ ہو اس کو گرا دے اور مجھے لے آئے۔ وہ ایک زخمی ہرن کی طرح ہی چیختے رہے۔ اور اب جو پاکستان کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز بہت ہی زخمی شدہ ہیں۔ اور دیکھیے سکرین پہ اب ریزلٹس کیا آئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ یا کیا آئیں گے فائنلی، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی زخمی شدہ فہرست جاری کر دی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم پاکستان کی 266 کی اسمبلی میں 180 سیٹس جیت گئے ہیں۔ تو جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ابھی تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 80 سے 100 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت والے آزاد امیدوار جیت رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فہرست بتا دی کہ ہم 180 نشستیں لے چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے 180 نشستیں ان کو نہیں ملی، اس لیے وہ بہت زخمی حالت میں ہیں، بہت زیادہ زخموں سے چور چور ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اپنی زخمی آواز کو دنیا میں پھیلائیں۔ سوشل میڈیا تو ان کی دسترس میں ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ اپنی زخمی آواز کو پھیلا رہے ہیں، لیکن دنیا ان کی زخمی آواز کو شاید اس لیے نہیں سن رہی کہ خود عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے گزشتہ انتخابات میں کافی زخمی کیا تھا دوسری جماعتوں کو۔ 2018 کے الیکشن میں جس طرح کی انجینئر دھاندلی عمران خان کی جماعت نے کی تو اس کے بعد باقی پاکستانی زخمی تھے۔ اب جو مبینہ طور پر الیجڈلی جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اس الیکشن میں، تو اس سے تحریک انصاف والے بہت زخمی ہو گئے۔ تحریک انصاف والے ویسے تو زخمی تب سے چلے آ رہے ہیں جب سے عمران خان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سرکار گئی تھی۔ انہوں نے سائفر بھی وہاں پہ لہرایا اور کہا کہ یہ سائفر بتاتا ہے کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے نکالا ہے، حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئے تھے۔ پھر وہ سائفر بھی گم ہو گیا، اور ابھی الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اسی سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے عمران خان کو 10 سال کی سزا بھی ہوئی، لیکن وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم زخمی ہیں۔ اب آپ دیکھیے سکرین پہ
ایک اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں. موٹو آف پاکستان آرمی, جنگ کدی جیتی نہیں, الیکشن کدی ہاریا نہیں. تو اب یہ بھی ان کا ہی موقف ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آرمی کے امپائر کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہے کہ آرمی کا امپائر دوسروں کو آؤٹ کرے گا اور ان کو, یعنی عمران خان کو اقتدار میں لائے گا. عمران خان کو آرمی کے امپائرز اقتدار میں لائے 2018 میں, لیکن پھر الٹیمیٹلی عمران خان سرکار نہیں چلا سکے اور پاپولر بھی نہیں رہے تھے. لیکن خوش قسمتی ہے عمران خان کی کہ تمام تر نان ڈیلیورنس کے باوجود ان کی سرکار جب گری ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو ان کی پاپولیرٹی بڑھی, اور جب سے وہ جیل میں ہیں ان کی پاپولیرٹی اور بڑھی ہے. اور پھر جو ان کی زخمی جنتا ہے وہ مسلسل ان کی پاپولیرٹی کو بڑھا رہی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر کیا کہتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے, کیونکہ نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان زخمی ہے, آؤ ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور میں نئی حکومت بناتا ہوں اور چوتھی بار پرائم منسٹر بنتا ہوں. تو سنتے ہیں تحریک انصاف کے لیڈر کیا کہتے ہیں. میاں صاحب جو ہیں یہ وہی مثال ہے کہ جی عبداللہ کیا کہتے ہیں وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیڈر, اور عمران خان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہمارا لیڈر ہے, اور نواز شریف جو ہے وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہا ہے. اب نواز شریف کے خلاف چور چور کے بھی نعرے لگ رہے ہیں. جب سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2017 سے, تب سے چور چور کے نعرے تحریک انصاف کے زخمی لوگوں نے کافی لگائے. اور اب چونکہ نواز شریف کی جماعت نسبتاً زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہے, پی ٹی آئی سے تو ابھی بھی کم ووٹ ہے, مگر چونکہ پی ٹی آئی ایک جماعت کی صورت میں کامیاب نہیں ہوئی ہے, آزاد امیدواروں کی صورت میں کامیاب ہوئی ہے, ان کو جماعت کی صورت میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی اس بار, اتنے زخمی ہوئے وہ, اور پاکستان آرمی نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا ایک جماعت کی صورت میں, اور پاکستان کی جوڈیشری اور جو سسٹم ہے اسٹیٹ کا. تو اب چور چور کے نعرے وہ جیسے ہی نواز شریف کے لوگ دیکھتے ہیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ نعرے وہ پتہ نہیں کب سے لگا رہے ہیں, جب سے ان کو اپنے علاوہ سارے چور نظر آتے ہیں. تو اس ایک ویڈیو کلپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں اور تھوڑی بہت گال گلوچ بھی کر رہے ہیں, اور پھر نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب عمران خان کے لوگوں کی زبان سمجھ چکے ہیں, وہ بھی اب گولی بندوق سے بات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے افسوسناک یہ کیفیت ہے, یہ بھی زخمی پاکستان کی ایک شکل ہے جو آپ دیکھیے. تو آج کے ولاگ میں زخمی پاکستان اور زخمی پاکستانیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کے کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. معاف کیجیے گا, ان کلپس میں کہیں کہیں تھوڑی بہت ولگر لینگویج بھی ہے, کہیں کہیں ناشائستگی بھی ہے, لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کلپس ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں وائرل ہیں اور ان کے ملینز اینڈ ملینز ویوز ہیں, تو اب کوئی چیز سیکرٹ تو ہے نہیں. اس لیے جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے یا زخمی پاکستانیوں کے زخم ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں کیا بیتی پاکستان کے ساتھ, زخمی پاکستانیوں کے ساتھ, اور
کچھ پولنگ اسٹیشنز کے بھی یہاں پہ نقشے کھینچے گئے اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپس وائرل ہوئے. پھر سوشل میڈیا پہ ان تمام تر زخمی وارداتوں کے باوجود ایک بات کی میں داد دیتا ہوں کہ جو پاکستانی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا سینس آف ہیومر دکھا رہے ہیں. کہیں پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں, کہیں پیچھے وہ کوئی نہ کوئی میمز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں کہ اپنے زخمی پن کے باوجود وہ اپنے کیتھارسس کا بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. اس اگلے سوشل میڈیا کے کلپ میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح بیلٹ باکسز کے ساتھ زخمی پنے کا مظاہرہ ہو رہا ہے. چوکیدار چور, حکمران چور, بیوپاری منسٹرز, بیوروکریسی فیس لیس, ان کے پلان سارے بیس لیس, پالیسی ساری ناقص, جھوٹ بولتے ہیں, I can see it on their faces. تو اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا کہ پیچھے وہ میوزک لگا کے اور کوئی نہ کوئی میمز کی شکل نکال کے لوگ اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں اور اپنے زخمی پاکستان کے حوالے سے زخم بھی دکھا رہے ہیں اور ان زخموں پہ نمک بھی چھڑک رہے ہیں اور ان زخموں کو ہیل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو ہیل ہونے کا نام ہی نہیں دے رہے. پاکستان کی ایک پولیٹیشین جو بہت ساری جماعتوں میں رہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ یا سر عام جنتا کے اجتماعوں میں وہ تھپڑ مار دیتی ہیں, گالی گلوچ کر دیتی ہیں. تو انہوں نے بھی اس ریسنٹ الیکشن میں اس طرح کا ایک اور واقعہ کر کے اپنے آپ کو پھر خبروں میں واپس کیا, کیونکہ وہ کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے خبروں سے غائب تھیں. میری مراد ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سے ہے. پاکستان کی منسٹر رہ چکی ہیں, وہ کسی کو تھپڑ مار رہی ہیں, غالباً پولیس کے اہلکار کو. تو ذرا یہ بھی ایک زخمی حالت کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیجیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر شیر افضل مروت یہ بہت مشہور ہیں. انہوں نے ایک بار ٹیلی ویژن کے پروگرام میں, غالباً جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا, اس پروگرام میں انہوں نے کسی کو تھپڑ بھی مار دیا تھا اور وہ آن ایئر چلا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, چونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں, ملینز ویوز آ چکے ہیں اس مار پیٹ کے حوالے سے, تو اب میں ان کا جملہ دہرانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. تو انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام تو وڑ گیا. اب چونکہ الیکشن کے جو رزلٹس آ رہے ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہیں اور ان رزلٹس کے حوالے سے وہ اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں باہر نکلیں اور الیکشن کمیشن سے میری کانسٹیٹیوشن کا رزلٹ مانگیں. اگر میری کانسٹیٹیوشن کا رزلٹ نہیں ملتا تو پھر میں جو کہوں گا, جس طرح کا پروٹیسٹ کا کہوں گا, آپ وہ پروٹیسٹ کیجئے گا. تو اس ویڈیو کلپ میں ہم نے دو کلپس کو ایک ساتھ جوڑا ہے. ایک میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بار بات کی تھی کہ پروگرام تو وڑ گیا, تو وہ انہوں نے کہا پروگرام تو ختم ہو گیا, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم الیکشن کمیشن سے نپٹ لیں گے. سنیے شیر افضل مروت کی یہ بات چیت. پرانا والا پہلے والا پروگرام تو گیا وڑ گیا نئے والا شروع ہو گیا. اگر کوئی سرکاری افسر, میں ببانگی دیل کہتا ہوں, یہ جرت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے اس کا. کیا تم تیار ہو؟ تم تیار ہو؟ ہم نے ڈی آر او کے دفتر جاؤ گے, ہم جاتے ہیں. نتیجہ دیا تو ٹھیک, نتیجہ نہیں دیا تو کال دوں گا, پھر آپ نے میری کال پہ وہی کرنا ہے جو میں آپ کو کہوں گا. تو آپ نے سنا شیر افضل مروت کا لہجہ
اور ان کا انداز، اور پاکستان کی بیچاری جو غریب عوام ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، جابز ان کے پاس ہے نہیں، زندگی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو ان کے لیے جمہوریت بس اب یہی ہے کہ کوئی موقع مل جائے جہاں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور اگر اس اکٹھے ہونے کے موقع پر کہیں پہ دال روٹی چائے پانی مل جائے تو اس سے عمدہ کیا بات ہوگی۔ اب جمہوریت کا مستقبل پاکستان جیسے ملکوں میں یہی رہ گیا ہے، اور پھر ایک زخمی شدہ حالت ہے، جیسے زخمی پرندے والی حالت ہے، اور زخمی پرندہ تو شاید پھر اڑ جاتا ہے، یہ بیچارے اڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسا میں نے پیچھے کہا کہ سینس آف ہیومر بھی ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پاکستان میں ایسا استعمال ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے لگتا ہے ٹکے ٹوکری ہو گئی، اور لگتا یہ تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بہت بڑے بڑے دنیا میں کام ہوں گے، وہ تو ہو ہی رہے ہیں، مگر پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب سے زیادہ عمران خان اور عمران خان کے لباس اور عمران خان کے چہرے کو بس پیش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کچھ میمز جو ہیں کچھ بنائی گئی ہیں، تو 2-4 سیکنڈ کی ایک میم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تمہیں اس کرسی پہ ٹکے رہنے کے لیے ہر 2-5 سالوں میں کٹورا لیے ووٹوں کی بھیک مانگنی پڑتی ہے، لیکن مجھے نہیں، کیونکہ جس مقام پہ میں ہوں میں وہاں اپنی قابلیت سے چنا گیا ہوں۔ تو فیک ویڈیو سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، ڈبنگ کی مدد سے اس طرح کے سین کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اب بہت بڑھ گئے ہیں، اور پاکستان کی زخمی عوام میں اور خاص طور پر تحریک انصاف کے زخمی ووٹرز میں یہ سب سے زیادہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو استعمال ہے وہ عمران خان پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں آگے چل کر ایک اور چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کام نہیں کرتے، نہ کوئی آرٹیفیشل بات کرتے ہیں، وہ تو جو ان کے من میں آتی ہے اس کو کھل کے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کسی موقع پر کہا ہوگا، ایک چھوٹا سا لقمہ دیا ہوگا کہ بھی پاکستان میں جو حلالی کام ہیں وہ نہیں ہوتے، چونکہ وہ کھرے انسان ہیں۔ لیکن الطاف حسین بھائی کو سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ صرف تنقید کا بلکہ جو الزام تراشیاں کی اور الطاف حسین کو ٹیررسٹ تک کہا، غدار کہا، کافر کہا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی کہا۔ اور عمران خان تو یہاں تک کہتا تھا کہ میں اگر میرا بس چلے تو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا جو ایک ٹیررسٹ ہے یعنی الطاف حسین، میں اس پہ میزائل حملہ کروں جس طرح امریکہ میزائل حملے افغانستان میں کرتا ہے، تاکہ میں اس کو مار دوں۔ لیکن دیکھیے قدرت کا کھیل، وہی الطاف حسین آج کل تحریک انصاف کے سپورٹرز میں بہت پاپولر ہیں، اور وہ اب الطاف حسین کو جگہ جگہ کوٹ کر رہے ہیں، ان کے پرانے سٹیٹمنٹس بھی، نئے سٹیٹمنٹس بھی۔ تو ایک ایسا ہی چھوٹا سا سٹیٹمنٹ وہ تحریک انصاف والے اس وقت بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ۔ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو۔ جی، یہ آپ نے الطاف حسین صاحب کا دیکھا ایک ویڈیو کلپ جو تحریک انصاف والے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے الطاف حسین کو غدار، کافر اور ٹیررسٹ صبح و شام کہا کرتے تھے، مگر جب سے ان کی پاکستان آرمی کے ساتھ ٹھن گئی ہے، وہ بھی تب تک ٹھنی ہے جب تک آرمی ان کو اقتدار نہیں دیتی۔ جیسے ہی اقتدار دے گی یہ آرمی کے ساتھ پھر گھی شکر ہو جائیں گے، اور پھر الطاف حسین غدار ٹیررسٹ ہو جائیں گے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ ان زخمی پاکستانیوں کی اکثریت میں سے، یعنی تحریک انصاف کے سپورٹر میں سے، پاکستان آرمی کے خلاف ایسے ایسے ویڈیو، ایسے ایسے میمز اور ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس پر ہنسی آتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس بہت ہی سیریس سچویشن میں ہمیں سینس آف ہیومر سے کام لیتے ہوئے اس سٹائرز کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ سٹائر اپنی جگہ پہ بہت ہی
वैल्यूएबल है। इस बहुत ही टेंस और ज़ख्मी शुदा हालत में एक ऐसा ही वीडियो मीम्स नुमा चीज़ सोशल मीडिया पे बेतहाशा वायरल कर रहा है, जिसमें पीछे म्यूज़िक डाला है और पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर हम तो इससे नफ़रत ना करें तो क्या करें। देखिए ये तो ये है ज़ख्मी पाकिस्तान के ज़ख्मी पाकिस्तानियों की सूरत हाल का सोशल मीडिया पे जो नज़ारा है, और इसके साथ साथ जो फीलिंग्स हैं। मैंने ये चाहा कि आज के इस व्लॉग में मैं हल्के फुल्के अंदाज के साथ सोशल मीडिया की मीम्स और पोस्टिंग्स के साथ इलेक्शन की सूरत हाल आपके साथ वाज़े करता हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आखिर में एक दो सीरियस बातें, पाकिस्तान में जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं और अभी जो आ रहे हैं, लेकिन जितने अब तक आ चुके हैं उनकी बुनियाद पर यही लगता है कि ये हंग पार्लियामेंट है। और इससे पहले भी मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में हंग पार्लियामेंट ही बनेगी, क्योंकि ये एक पोलराइज समाज है। और वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क पोलराइज्ड हैं, बहुत पोलराइज्ड हैं और पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी शदीद है, नफ़रतें बहुत शदीद हैं और उम्मीदें बहुत हाई हैं। और ख़्याल ये है कि कोई पता नहीं आसमान से मसीहा उतरेगा। मसीहा इमरान खान की सूरत में उनकी नज़र में उतरा था और वो आज भी उनकी सपोर्टर्स की नज़र में वो सबसे बड़ा मसीहा है। चाहे वो डिलीवर नहीं कर सका, फिर शायद वो कभी आ भी जाएगा और फिर शायद वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, बल्कि यकीनी तौर पर नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान भी ज़ख्मी रहेगा, पाकिस्तान की आवाम भी ज़ख्मी रहेंगे। नवाज़ शरीफ ने जो अपनी तकरीर में बात की थी उसमें वज़न है। वो ये कहते हैं कि ये रातों रात मामला ठीक नहीं हो सकेंगे, इसमें कई साल लगेंगे। उन्होंने तो कम से कम 10 साल का जिक्र किया कि जब तक 10 साल तक हम आपस की नफ़रतों को कम नहीं करेंगे, प्रोग्रेस के रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। ये उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कहा और मेरा ख़्याल है बड़ी मकबूल बातें हैं। मगर अब देखते हैं कि इस ज़ख्मी पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के ज़ख्मी पाकिस्तानियों की जो तकदीर है वो आगे किस तरफ जाती है। बहुत आखिर में मैं अपनी एक पुरानी नज़म जो मैंने ग़ालिबन 30 साल पहले लिखी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ 2 उसकी सतरें हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जमहूरियत एक मेले की तरह है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जमहूरियत एक मेले की तरह है जिसमें पसमानदा मुल्कों के बच्चे गुम हो जाते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.